باب فضل من استبرأ لدینہ۔ استبراء بولتے ہیں گناہوں سے دور رہنے کو۔ کا یہ باب ہے اس شخص کے فضیلت کے بیان میں جو اپنے دین کی وجہ سے گناہوں سے دور رہتا ہے یا دور ہوا۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ اس میں مشتبہات میں 3 لغت ہے، وہ میں بتاؤں گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابو نعیم نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت زکریا نے، وہ حضرت عامر سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت نعمان بن بشیر کو کہتے ہوئے کہ میں نے سنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کیا کہ الحلال بین، یہ حلال چیزیں واضح ہے، والحرام بین، اور حرام چیزیں بھی واضح اور ظاہر ہیں، وبینہما مشبہات یا مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان متشابہات ہیں۔ لا يعلمها کثیر من الناس، کہ جس مشبہات کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، تو جو شخص ان مشابہات سے بچ جائے تو وہ اپنے دین کی وجہ سے اور اپنی عزت نفس کی وجہ سے گناہوں سے دور ہو گیا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور وہ جو ان شبہات میں پڑ گیا، واقع ہو گیا، کراع یرعی حول الحما، تو وہ اس چرواہے کی طرح ہوا جو چراگاہ بادشاہ کے چراگاہ کے درمیان چراتا ہے، یوشک ان یواقعہ، ان قریب وہ اس میں پڑ جانے والا ہے۔ الا وان لکل ملک حما، اور سنو خبردار ہو جاؤ، بے شک ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہے۔ الا ان حمی اللہ فی ارضہ محارمہ، اور سنو بے شک اللہ کا چراگاہ اس کی روئے زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا وان فی الجسد مضغۃ، اور سنو بے شک جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اور اس کو صلوحہ بھی پڑھ سکتے، دونوں باب سے آتا ہے۔ تو جب وہ گوشت کا ٹکڑا یا لوتھڑا صحیح اور سالم رہے تو کل جسم صحیح اور سالم رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ گوشت کا لوتھڑا فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو وہ دل ہے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ امام بخاری کتاب الایمان میں اس حدیث پاک کو ذکر کر کے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جی، ایمان کے 2 جز ہیں، ایک تو تصدیق بالقلب ہے اور دوسرا اعمال بالجوارح۔ دین کی خاطر یا اپنی عزت نفس کی خاطر گناہوں سے دور رہنا یہ عمل ہے۔ کیا ہے؟ عمل ہے، اور عمل یہاں پر ایمان کا جز بنا دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ دین کے خاطر کہا گیا لے دین ہی،
یعنی میں نے بتایا کہ مشبہاتن یہاں پر ہے، اور آپ اپنے حاشیہ میں ہو سکے تو دیکھیے اگر ہے تو، نہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے متشابہات اور ایک ہے متشبہات، 3 لغت ہے اس میں، سب کا معنی یہی ہے شبہ والی چیزیں۔ کون والی؟ شبہ والی چیزیں۔ یہ مشبہات ہیں کیا؟ تو اس میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ شبہ والی چیز اسے کہیں گے کہ جو نہ حرام کی کیٹیگری میں آتا ہو اور نہ حلال کی کیٹیگری میں، یعنی بیچ والا ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جس کے حلال اور حرام ہونے میں شک، جس کے حلال اور حرام میں شک۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جس کے حلال و حرام کے دلائل میں شک، جس کے حلال و حرام کے دلائل میں شک ہو۔ اور سب سے پیاری بات حضرت امام علامہ عینی نے ذکر کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ سب سے بہتر مشبہات کی تعریف یہ ہے کہ جس کے حلال و حرام میں ہمارے علماء کا اختلاف ہو، جس کے حلال و حرام میں ہمارے علماء کا اختلاف ہو، جن کے حلال و حرام کے درمیان علماء کا ہمارے اختلاف ہو جائے، وہ کیا ہے؟ مشبہات میں سے ہے، شبہ والی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال چیزوں کا ذکر بھی اللہ کے رسول نے اور اللہ نے فرما دیا ہے، اسی طرح حرام کردہ چیزوں کو بھی اللہ اس کے رسول نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مکروہات، کون سی چیز؟ جو جتنے بھی مکروہات ہیں فقہی طور سے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مشبہات میں سے ہیں، متشابہات میں سے ہیں، شبہ والی چیزیں ہیں۔ پتہ اس میں نا، بہرحال سب سے عمدہ قول حضرت امام عینی کا ہے، علامہ عینی کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے دلائل میں علماء کا اختلاف ہو جائے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اصول فقہ میں آپ پڑھے ہیں کہ دلائل کی بہت سارے درجات ہیں، جس سے کبھی فرائض کا ثبوت، فرض کا ثبوت ہوتا ہے، کبھی واجب کا ثبوت ہوتا ہے، کبھی جو ہے سنت وغیرہ موقدہ وغیرہ کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو جس میں علماء کا اختلاف ہو جائے تو وہ متشابہات میں سے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں پر اللہ رب العزت کے حرام کردہ اور اللہ کے حکم سے حلال کردہ چیزوں کے درمیان ایک کیٹیگری کو بتا دیا، اور فرمایا، اس کی مثال دیا کہ جیسے کہ ایک بادشاہ کا چراگاہ ہو اور اس میں بندہ کوئی ظاہر سی بات ہے ہر چراگاہ کے باؤنڈری ہوتے ہیں، جیسے ہر کھیت کی باؤنڈری ہوتی ہے جس کو آڑی بولتے ہیں ہم لوگ، ہے نہیں؟ تو اگر کوئی شخص ایک آڑی پر اپنی بکری کو چرا رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ بکری دوسرے کے کھیت میں پہنچ جائے۔ تو اسی لیے حضرت حضور علیہ السلام نے چرواہی سے مثال دی اور فرمایا کہ چرواہا جب اپنے بکریوں کو، اپنی ریوڑ کو، اگر وہ بادشاہ کے جو چراگاہ ہے اس کے باؤنڈری کے ارد گرد اگر وہ چراتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اس میں منہ مار دے جو بادشاہ کا چراگاہ ہے، تو اس لیے اس باؤنڈری سے ہٹ کر کے ہی چرانا چاہیے۔ اس لیے کہا جب واضح ہے حلال اور واضح ہے حرام تو پھر جو بیچ والی چیزیں ہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آگے پھر حضور علیہ السلام نے ایک مثال دی دل کا، اس کا دل کی مثال دی، فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پھر سب صحیح ہے، اور اگر وہ صحیح نہیں تو کچھ بھی صحیح نہیں۔ آج سائنس کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ دل ایسا جسم کا ایک عظیم حصہ ہے کہ جس سے ساری چیزیں سپلائی ہوتی ہیں، یعنی خون بننے کے بعد خون کی صفائی جو ہوتی ہے وہ تو کڈنی وغیرہ میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد دل جو ہے وہ پمپنگ کر کے پورے جسم میں اور پورے نس نس میں خون کو پہنچاتا ہے۔ تو جس کا دل سلامت ہے ظاہری اعتبار سے بھی تو وہ اس کا پورا بدن سلامت ہے، اور جس کا دل سلامت نہیں تو پورا بدن کمزور اور لاغر اور بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے مثال دی کہ دیکھو روحانیت
جس طرح بدن کو صحیح سالم رکھنے کے لیے دل کا صحیح ہونا ضروری ہے، اسی طرح روح کو صحیح رکھنے کے لیے اور اپنی عبادات میں لذت حاصل کرنے کے لیے اور عبادات میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دل کو بھی آپ صحیح رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ کا نور دل ہی میں اترتا ہے، تقویٰ کا نور دل میں اترتا ہے، اور جب آپ دل صحیح رکھیں گے تو پھر تقویٰ کا نور اترے گا، اور جب تقویٰ کا نور آپ کے دل میں اتر جائے گا تو پھر آپ کی عبادات میں آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کی ساری عبادتیں پاکیزہ ہوں گی۔ دل ہی سے کیوں مثال دی؟ دل کی ہی میں کیوں مثال دی؟ اس لیے کہ شبہات اس وقت ذہن میں بات آتی ہے، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ شبہات میں پڑھنے سے پہلے دل میں بات آتی ہے، دل میں بات آ جاتی ہے کہ یہ چیز پتہ نہیں جائز ہے کہ جائز نہیں۔ حضرت امام سفیان ثوری کے تعلق سے یہ بات بہت مشہور ہے کہ آپ نے کبھی بھی تربوز نہیں کھایا۔ کیا نہیں کھایا؟ تربوز نہیں کھایا۔ آپ سے پوچھا گیا، حالانکہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں تربوز بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ سارے لوگ تربوز کھاتے ہیں، آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضور علیہ السلام نے تربوز کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، اور کھایا ہے تو کیسے کھایا ہے، چھلکا اتار کے کھایا ہے، چھلکے کے ساتھ کھایا ہے، نہیں سمجھے؟ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس کے دل میں اللہ تقویٰ کا نور اتار دیتا ہے، تو وہ ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں کہ حضور نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، حضور نے یہ چیز کھائی ہے یا نہیں کھائی ہے۔ تو یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ آپ کا دل صحیح سالم ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہے، قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہے جو اپنے دل کو ستھرا کر گیا، جو اپنے دل کو پاکیزہ بنا لیا، ٹھیک ہے نا۔ اور صوفیہ کرام کا جو مین موٹیو تھا، مین مقصد تھا کہ دل کی صفائی ہو۔ کس کی صفائی ہو؟ دل کی صفائی۔ جب دل کی صفائی ہوتی ہے تو بدن کی بھی صفائی ہوتی ہے، دل کی جب صفائی ہوتی ہے تو نیتوں کی بھی صفائی ہو جاتی ہے، دل کی جب صفائی ہوتی ہے تو ذہنوں کی بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ چلیے، باب اداء الخمس من الایمان، یہ باب ہے کہ خمس کا ادا کرنا ایمان کے حصے میں سے ہے۔ خمس کہتے ہیں کسے ہیں؟ خمس بولتے ہیں پانچویں حصے کو۔ اس کو بولتے ہیں پانچویں حصے کو۔ پہلے جہاد کا دور تھا، صحابہ کرام جہاد میں جاتے تھے اور اللہ رب العزت انہیں مال غنیمت عطا فرماتا تھا، تو حضور علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم مال غنیمت جو حاصل کرتے ہو اس مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ اپنے رشتہ دار اور اپنے غریب یتیم کو دے دیا کرو۔ یہ پانچواں حصہ، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خمس کے لیے حولان حول شرط نہیں ہے۔ اگر آج آپ کو مال غنیمت ملا ہے تو پھر ابھی نکال دیں آپ پانچواں حصہ، لیکن زکوٰۃ کے لیے حولان حول ہے اور اس کے لیے ایک نصاب ہے۔ اسی طرح خمس میں نصاب نہیں ہے، خمس میں نصاب نہیں ہے کہ مثال کے طور پر 40 درہم ہو تبھی 1 روپیہ نکالیں گے، ایسا نہیں ہے۔ 1 روپیہ ہے تو اس کا 5واں حصہ بھی آپ نکالیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن زکوٰۃ میں نصاب ہے، وہاں نصاب بھی ہے، حساب بھی ہے، حولان حول بھی ہے، یہاں نہ نصاب ہے نہ حساب ہے نہ حول۔ حدثنا علی بن جعد قال حدثنا شعبہ عن ابی جمرہ قال كنت اقعد مع ابن عباس یجلسنی علی سریرہ۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت علی ابن جعدہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی حضرت امام شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو جمرہ سے، یہ کیا ہے؟ تابعی ہیں۔ قال، انہوں نے فرمایا كنت اقعد مع ابن عباس، یہ کنتو کانا داخل ہو گیا ہے تو اب ترجمہ ہوگا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس اٹھا بیٹھا کرتا تھا، اٹھتا بیٹھتا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ یجلسنی علی سریرہ، تو آپ اپنے تخت پر مجھے بیٹھا لیتے تھے، یعنی جو آپ کا تخت ہوتا تھا اس پہ آپ مجھے بیٹھا لیتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مجھے بہت مانتے تھے، حضرت ابو جمرہ ہے نہیں، تو آپ اپنے تخت پر بیٹھا لیں۔ فقال اقم عندی حتی اجعل لک سہما من مالی، تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس بیٹھے رہو، ٹھہرو، میں تمہارے لیے
اپنے مال کا کچھ حصہ نکال کر لاؤں۔ کہا تھوڑا ٹھہرو، میں تمہارے لیے اپنے مال کا حصہ نکال کے لاؤں۔ فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، تو میں ان کے پاس 2 مہینہ ٹھہرا۔ اچھا جی، یہ جملہ معترضہ ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھیے کہ میں 2 مہینہ سے آتا جاتا تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ یا پھر اس کا یہ بھی مفہوم لے سکتے ہیں کہ عین ممکن ہے حضرت ابو جمرہ رہنے والے کہیں اور کے ہوں، اور جب ان سے ملاقات کرنے کے لیے ہو سکتا ہے مہینہ 2 مہینے میں آتے جاتے رہے ہوں گے، لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو ممکن ہے کہ اس وقت آپ کو 2 مہینہ ٹھہرا لیا گیا، مہمان بنا لیا گیا، یہ بھی ممکن ہے۔ ثم قال، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، ان وفد عبد القیس، یہ بہت مشہور جو ہے حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے، وفد عبد القیس کا، لما آتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من القوم او من الوفد، تب حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ بے شک عبد القیس کا وفد، کس کا؟ عبد القیس کا وفد جب حضور کی بارگاہ میں آیا، ٹھیک ہے، تو حضور نے فرمایا، قال، حضور نے فرمایا، من القوم، یہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، جب پہلی بار یہ لوگ آئے تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یا شک راوی ہے کہ حضور نے یا تو من القوم کہا یا پھر من الوفد کہا، ہاں، کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اچھا، قوم اور وفد دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے، قوم ایک جماعت کثیر کو بولتے ہیں، اور وفد 3 سے لے کے 9، ٹھیک ہے۔ قالو ربیعۃ، تو صحابہ نے کہا کہ حضور یہ بنو ربیعہ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ قال مرحبا بالقوم اور بالوفد، جب اوپر شک ہو گیا تو نیچے بھی شک ہو گیا راوی کو، تو حضور نے کیا فرمایا؟ استقبال ہے، ویلکم ہے، خوش آمدید ہے اس جماعت کو، یعنی بنی عبد القیس کے جماعت کو کیا ہے؟ خوش آمدید ہے، مرحبا ہے، غیر خزایا ولا ندامہ، غیر خزایا، خزایا یہ خزیان کی جمع ہے، اور ندامہ یہ ندمان کی جمع ہے۔ خزایا کا معنی ہوتا ہے رسوائی، ذلت و رسوائی، اور ندمان کا معنی ہوتا ہے شرمندگی۔ کہ غیر خزایا ولا ندامہ، کہ آپ اپنے گھر تشریف لائے ہیں جہاں نہ تو کوئی رسوائی ہے اور نہ کوئی شرمندگی ہے۔ یہ ایک طرح کا ایک ٹرم ہے، استقبال کرنے کے جملے ہیں، ٹھیک ہے، یہ استقبالیہ جملے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مرحبا کہہ کے غیر خزا، یہ پڑھے ہوں گے آپ لوگ، کیا نام ہے، ہدایت النور وغیرہ میں۔ فقالوا یا رسول اللہ، تو اب وہ وفد عبد القیس نے کہا کہ اللہ کے رسول، انا لا نستطیع ان نأتیک الا فی شہر الحرام، کہ حضور ہم لوگ سوائے شہر حرام کے آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں، یعنی، اور شہر حرام 4 مہینے ہیں، ایک تو محرم ایڈ کر لیجیے، اس کے بعد ذی القعدہ، رجب، ہاں محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ہو گئے، اور اس کے بعد ایک ماہ رجب، ٹھیک ہے، یہ 4 مہینے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پہ شہر حرام کا تو گویا یہاں پہ جنس بولا ہے، کیا بولا ہے؟ جنس بولا، اور جنس بول کر کے اس کے سارے افراد مراد ہوئے، ٹھیک ہے۔ کہا حضور شہر حرام میں ہی ہم سب آ سکتے ہیں آپ کے پاس، شہر حرام کے علاوہ ہم کسی اور دن میں نہیں آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ بتا رہے ہیں، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرٍ، اس لیے کہ حضور ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ یعنی کفار مضر کا ہے، اور یہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، اس لیے کفار بھی شہر حرام کا احترام کرتے ہیں اور ہم بھی احترام کرتے ہیں، اس میں لوٹ، چوری، ڈاکہ زنی، قافلے پہ حملہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے حضور انہی مہینے میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِمَنْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا،
تو کہا حضور ہمیں ایسے امر فیصل کا حکم دے دیں، حتمی امر دے دیں، ایک قول فیصل ہمیں بتا دیں۔ کہا فمرنا بامر فصل، ہمیں آپ ایک ایسے امر فیصل کا حکم دے دیں کہ نخبر بہ من وراءنا، کہ جس کی خبر ہم اپنے پچھلے والوں کو دیتے رہیں، یعنی ایسی چنندہ چیزیں ہمیں بتا دیجئے، بڑی بڑی چیزیں کہ جس کی خبر جس پر ہم بھی عمل کریں اور ہم پیچھے والوں کو بتاتے رہیں تو وہ لوگ بھی اس پہ عمل کرتے رہیں۔ وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں بھی چلے جائیں، یعنی جنت والا کام کچھ بڑا بتا دیجئے جس پر ہم پوری زندگی عمل کریں اور مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو بتا دیں تو وہ بھی عمل کرے تو جنت میں چلی جائے۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، اور ان لوگوں نے اشربہ کے تعلق سے، پینے کھانے پینے کے تعلق سے بھی سوال کیا، ٹھیک ہے۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، تو حضور علیہ السلام نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے روک دیا، 4 چیزوں سے منع کر دیا، ہے نہیں؟ یہ بہت مشہور حدیث پاک ہے، اس کو یاد رکھیے گا ذہن۔ کوئی بھی پوچھ دے گا کہ وفد عبد القیس والی حدیث بتاؤ، ہیں یہ بہت مشہور ہے، ساری کتابوں میں، شاہ ستہ کی ساری کتابوں میں، الفاظ میں تھوڑا فرق ہے، باقی سب۔ قال، اچھا، امرہم بالایمان، تو 4 چیزوں کا حضور نے حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرما دیا، روک دیا۔ پہلی چیز الایمان باللہ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، حضور علیہ السلام نے انہیں اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھنے کا حکم دیا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو کہ خدا ایک ہے، خدا کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانو، سب سے ساری عبادتیں اسی کے لیے کرو، سارا کام اسی کی خوشی کے لیے کرو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز یہ ہو گئی۔ قال، اب حضور نے تشریح کی، اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، حضور نے پھر پوچھا اچھا آپ لوگ جانتے ہو کہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ارے قال شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، بے شک محمد۔ گویا حضور علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے کی تشریح بتا دی، توضیح کر دی کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ محمد پر ایمان رکھو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہاں اگر کوئی محمد کو نہ مانے اور خدا کوئی توحید کا اقرار کرے تو وہ مومن ہے، وہ جنت میں جائے گا، نہیں سمجھے؟ ہمارے یہاں بھی ایک نکلا تھا ٹائی والا جس کو جوکر نائک کہتے ہیں، اس نے بھی یہ جملہ کسا تھا کہ اگر کوئی محمد کو نہ مانے، محمد کی نبوت کا اقرار نہ کرے، نہ مانے، خدا کو ایک مان لے تو وہ بھی مومن ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ نہیں، حضور نے تشریح کر دی کہ خدا کی توحید پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے، یعنی خدا کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ محمد کو بھی اللہ کا رسول مانے، ٹھیک ہے۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ کتنے ہو گئے جی؟ 3 ہو گئے؟ 4 ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا؟ اور کیا کتنی باتوں کا حکم دیا گیا؟ اب دیکھیے وَأَن تُعْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو،
ٹھیک ہے، یہ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے، اور حضور حکم کتنے کا دے رہے ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ۔ اچھا جی، حج کا معاملہ تو ہے جی، حج کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ذکر نہیں ہے کہ اس وقت تک کہ حج فرض نہیں ہوتا۔ اب کہیے گا جی شہر حرام کا ذکر ہے، تو صاحب شہر حرام کا ذکر اس لیے ہے کہ شہر حرام کی جو عزت اور حرمت ہے وہ امت محمدیہ ہی کے وقت میں نہیں ہے، بہت پہلے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور حضور نے انہیں 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ پہلی چیز ہے عَنِ الْحَنْتَمِ، حنتم سے، وَالدُّبَّا، دبا سے، وَالنَّقِيرِ، اور نقیر سے، وَالْمُزَفَّتِ، اور مزفت سے، رُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ، اور بعض اوقات مزفت کی جگہ مقیر کہا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اب حنتم ہے کیا، دبا کیا ہے، نخیر کیا ہے، مزفت کیا ہے؟ تو صاحب یہ سب وہ برتن ہے جس میں شراب بنائی جاتی ہے۔ حنتم کہتے ہیں اس سبز رنگ کے برتن کو کہ بلکہ گھڑا کہہ لیجئے، جو مٹی کا سبز رنگ کا گھڑا پہلے ہوتا تھا، اس گھڑے میں لوگ جو ہے رات میں شراب ڈال دیتے تھے، رات میں وہ جو جس سے شراب بناتے ہیں وہ چیزیں ڈال دیتے تھے، اس سے 2 دن 3 دن رکھ دیتے تھے، اور اس کے بعد اس میں سے وہ پیتے تھے۔ تو سبز رنگ کے گھڑے کو کیا بولتے ہیں؟ حنتم بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حنتم۔ یہ ایسے سے نہیں کیجیے، یہ بہت عظیم حدیث ہے، یہ کوشچن آئیں گے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا، تو پھر ایسے سے نہیں کیجیے، اس کو غور سے سنیے اس کو۔ ہاں، حنتم کسے بولتے ہیں؟ اس سبز رنگ کے گھڑے کو جس میں شراب بنائی جائے۔ ہاں، باتیں بھول جائیے گا۔ وَالدُّبَّا، اور دبا بولتے ہیں اس برتن کو جو کدو شریف کے بیچ والے حصے کو نکال لیا جاتا ہے۔ ہم لوگ کے یہاں بھی ابھی بھی لوگ ایسے استعمال کرتے ہیں، لڑکا لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، چوڑا سا بھی پانی وانی لانے کے لیے۔ ہم لوگ بھی کئی بار اس کا نکال کر کے اس کو سکھائے ہوئے ہیں، تو وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ کدو شریف جو بڑا والا ہوتا ہے، اور گول والا بھی جو بڑا ہوتا ہے، تو اس کے بیچ کا حصہ نکال لیتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے قدیمہ ہے، قدیمہ شریف، تو وہ بھی شریف بھائی اس لیے کہ شک ہے وہ قدیمہ شریف کدو ہے یا یہ کدو شریف قدیمہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں، علماء کے درمیان اختلاف ہے صاحب، کہ جو کدو حضور علیہ السلام کو پسند تھا وہ کدو شریف کون سا ہے، قدیمہ ہے کہ یہ ہے، نہیں سمجھے؟ تو اس کے بیچ کا حصہ نکال لیتے تھے، اسے سکھا لیتے تھے، اور پھر اس میں جو ہے شراب ڈال کے شراب بناتے تھے۔ تو وہ بھی ہے۔ دبا کسے بولتے ہیں؟ کدو شریف کے بیچ سے نکالا ہوا حصہ۔ نقیر بولتے ہیں کہ لکڑی کے بیچ کا حصہ نکال کے اسے برتن بنا لیا، ابھی بھی لوگ بناتے ہیں۔ اور مزفت بولتے ہیں کہ تاڑکول کا بنایا ہوا برتن ہو۔ تاڑکول جانتے ہیں؟ جو سڑک پہ ڈالتے ہیں، کالا کالا ہوتا ہے، ہاں جو بھی کہیں، تو وہ تاڑکول کا بنایا ہوا، اسے گاڑھا کر کے جیسے مٹی کا بناتے ہیں نا برتن، ویسے اس کا بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 برتنوں سے حضور نے منع فرمایا۔ اچھا، یہ 4 برتن سے بنا نہیں ہے، چونکہ حضور علیہ السلام اس کی جڑ ہی ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ وہ شراب استعمال کرو، اور نہ جس میں شراب بناتے وہ برتن بھی استعمال کرو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ تو بات ہو گئی۔ اب اس میں 2 چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلی چیز کہ حضور علیہ السلام نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے روک دیا۔ 4 باتوں کا ذکر، پہلے اللہ کی وحدانیت، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، اور چوتھا روزہ، اور 5واں کیا ہے؟ مال غنیمت سے 5واں حصہ۔ اصل میں حضور تو 4 بتانا چاہ رہے تھے، لیکن پھر دیکھا کہ یہ وفد عبد القیس میں بہت سارے ایسے جوان ہیں، بہت سارے ایسے فوجی ہیں کہ جو فوج میں شامل ہوتے ہیں اور وہ لڑتے ہیں اسلام کی طرف سے، پھر انہیں مال غنیمت ملتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کو ایڈ کر دیا اور کہا کہ
آپ جب بھی مال غنیمت آپ کو حاصل ہو تو اس میں سے 5واں حصہ نکالو. کیا کرو؟ نکال دو. تو یہ کوئی الگ سے نہیں بلکہ یہ زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے، زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے. تو الگ سے اس کی تعظیم، اس کی عزت کے بنیاد پر ذکر فرما. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو وفد کیا چیز آ جائے. اور یہ تیسری چیز یہ کہ یہ وفد عبد القیس جو ہیں یہ رہنے والے کہاں کے ہیں، ان کے بارے میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مدینہ کے گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، مکہ کے گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ. جنہوں نے تحقیق کی تو چونکہ قبیلہ مضر کہاں پہ ہیں، اوس خزرج مضر کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینہ کے. سمجھ گئے؟ تو مدینہ کا ایک یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے مضر. جس طرح پہلے اوس خزرج تھے تو دونوں تو مسلمان ہو گئے، دونوں قبیلہ ایمان لے آئے. لیکن یہ قبیلہ مضر ایمان نہیں لائے. یہ وہی قبیلہ مضر ہے اور انہی کی شاخ ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام نے نکال باہر کروایا تھا. بات آج بنا. یہ بہت ہی سازشی لوگ ہوتے تھے، بہت ہی سازشی، ابھی بھی سازشی. ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر مچھلیاں سمندر میں لڑیں دو تو سمجھ جاؤ اس کے پیچھے بھی یہودی کا ہاتھ ہے. کس کا ہاتھ ہے؟ یہودی کا. اب دو بھائی لڑے تو سمجھو اس کے پیچھے کیا ہے؟ بدرجہ اولا ہے نہیں. اچھا، حضور علیہ السلام نے فرما دیا، اس کے بعد فرمایا احفظوہن، انہیں یاد کر لو، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَهُمْ، اور انہیں ان لوگوں کو خبر دو جو تمہارے بعد ہیں، یعنی بعد والوں کو اس کی خبر دینا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی علم حاصل کرے اس غرض سے کہ میں علم حاصل کر کے عوام تک اس کی رہنمائی کروں گا تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی مرضی کے مطابق ہے اور حضور کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہے. اس لیے علماء کی ٹیم تیار ہوتی ہے کہ علماء خود بھی اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کی اصلاح کریں، جو اس حدیث پاک سے ثابت ہے.